گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی ان دا بزنس آف میکنگ اے ڈیسیژن کہ جی کون سی انڈسٹریز اگلے 10 سال میں اوپر جائیں گی، کون سی نیچے جائیں گی. گورنمنٹ کا فوکس جو ہے ان پوٹینشیل ایکسپورٹ سیکٹرز پہ ہونا چاہیے جو شاید ابھی آرگنائزڈ نہیں ہیں. سو آپ اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت ایکسپورٹ ریسیٹس ہیں ان کی پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے. گوادر کا جو انیشیل کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا، اٹ وازنٹ جسٹ دا فینسی ایئرپورٹ. جو ہائیلی اسکلڈ لیبر ہے، میں اسکل لیبر ہی میں ہائیلی اسکل لیبر کی بات کر رہا ہوں، وہ اس وقت پاکستان کے اندر ڈھونڈنی بہت مشکل ہوئی ہے. کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ سیلاب آیا ہے یا اسپل اوور ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے بیکاز یو ہیڈ کلیمڈ the rivers and the nalas basically. US پاکستان ٹائز جو ہیں وہ امپروو ہونی شروع ہوئی ہیں. السلام علیکم جی اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف لبرٹی چاک. آج کے دن I have a special guest again for you. This time around Dr. Waqar Ahmed. He is joining us. He's a consultant for the different provincial governments. Formerly آپ ان کو جانتے ہوں گے ایز دا جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف HDPI, بٹ آج کل اپنی انہوں نے مصروفیات تھوڑی سی بدلی ہوئی ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ تھوڑا زیادہ ڈائریکٹلی کام کر رہے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ ریلیٹڈ موسٹلی ٹورڈز دی ٹریڈ ایریا. ویلکم ٹو دا شو جی، ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. So Dr. Waqar, let's talk about like what you're doing right now. تو مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ you were telling me earlier کہ آپ جو ہے بیسکلی ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر کچھ انڈسٹریل ریگولیشن کے حوالے سے کام کر رہے ہو. کین یو ٹیل می لٹل بٹ اباؤٹ؟ سو اسینشلی جو ایکسپورٹنگ سیکٹرز ہیں ہمارے، ان کی جو مارکیٹ ایکسیس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اس کو امپروو کرنے میں ہم لوگ تھوڑا آج کل کام وغیرہ کر رہے ہیں. اس میں جس طریقے سے آپ EU ریجن کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آلریڈی یو ہیو GSP+. سو آپ کو جو کام کرنا ہے وہ اس کی اپ ٹیک پہ کرنا ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے بہتر. اور بالکل وہ اب چونکہ ٹائم ہو گیا GSP+ کو تو وہ انڈرسٹینڈ کرتے بھی ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسے ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، کچھ فیسلٹیز ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ. فار ایگزامپل آئی کین نیم اے فیو کہ ابھی ہم نے KP گورنمنٹ کے ساتھ جو ہیں، جو خیبر پختونخوا بیسڈ چیمبرز آف کامرس ہیں، اسی طرح سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو سندھ میں چیمبرز آف کامرس بیسڈ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے جو کام کیا وہ بیسیکلی جو گریوینس ریڈریسل ماڈلز ہیں یورپین یونین کے، اس ریلم میں ہم لوگوں نے کام کیا کہ جی ایکسپورٹس ظاہر ہے آپ کی ڈیلی صبح شام جا رہی ہیں، بٹ اگر بوتھ سائڈس پہ دیر آر گریوینسز دے شوڈنٹ بی اے ڈیل بریکر. So what are the forums that they can utilize? اسی طریقے سے جو آپ کے نئے ایکسپورٹرز ہیں، اسٹارٹ اپ اسپیس میں جو ایکسپورٹرز ہیں who sort of want to understand the opportunities out there، تو ان کے لیے اورینٹیشن کے مواقع ہیں. Orientation is very specific کہ how to help them comply with environmental, labor, human right کہ ہماری جو کنڈیشنز ہیں اور ان کو کمپلائی کرتے ہوئے جو پروڈکشن کرنی ہے. سو دس مچ از اراؤنڈ دا کیپیسٹی بلڈنگ اسپیس. بٹ دین دیر آر تھنگس جو کہ گورنمنٹ نے خود سے کرنی ہے، وچ آف کورس انکلوڈس کمپلائنس ود لیجسلیشن، ریگولیشن، پالیسی، بٹ آلسو ٹو اوور سی اینڈ پٹ ان پلیس سسٹمس وچ مانیٹر دیٹ کمپلائنس ایز ویل. سو وہ کام جو ہیں ہم پروونشل انڈسٹریز ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں یا فیڈرل لیول کے اوپر جو کامرس منسٹری کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ کام ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. دین فائنلی ناؤ وی نو دیٹ ڈونر اسپیس از شرنکنگ. سو پریویسلی دے یوزڈ ٹو بی ا لاٹ آف ڈونرز ہو وانٹڈ ٹو ہیلپ یو ود یور فرم لیول کمپیٹیونیس، ایکسپینڈنگ یور ایکسپورٹ مارکیٹ، پروڈکٹ سوفسٹیکیشن. اب چونکہ ڈونرز کم ہیں سو وی آر آلسو پلئنگ دیٹ رول آف ڈونر کوآرڈینیشن، دیٹ ہاؤ کین پول ان ڈونر ریسورسز if donors agree, so that there is concentrated effort on one of the specific areas of market access, and that of course donors can decide on their own. ٹھیک ہے. سو آئی مین فار دی آڈینس، جو GSP+ کی رجیم ہے اٹس بیسکلی پرووائڈنگ پاکستان ود سم پریولیجڈ مارکیٹ ایکسیس ٹو یورپ. تو اس کے اندر جو ان کے جو مین کنسرن کے پوائنٹس ہوتے ہیں، واٹ ڈز EU want and not want you to do? Yes. So بیسیکلی آئی تھنک ان کے جو ریویو وزٹس ہوتے ہیں پہلے تو وہ میکرو لیول کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو پولیٹیکل اکنامک جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس میں آپ نے اپنی ٹریڈ رجیم میں کچھ اوور آل ٹریڈ رجیم میں کچھ چینجز کرنی تھی.
یا آپ نے جو سیکٹر لاز تھے لیبر انوائرمنٹ ہیومن رائٹس ان کے لیے مانیٹرنگ اسٹرکچرز آپ نے پٹ ان پلیس کرنے تھے. آر دے دیر اور ناٹ؟ دیٹس ون. پھر وہ میزو لیول کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جی واٹ از دا اسٹیٹس آف مارکیٹ کمپیٹیونیس. Is the market complying with your own law, which is, of course, the competition law? Is it complying with taxation, which is fair or not when it comes to trade sectors? Or phir they come to the micro level, ke they would have visits at your industry level just to see ke, for example, hazardous labor ke issues na ho. اسی طریقے سے جو safety measures ہیں, hygiene measures ہیں, they are in place in your industry level. They don't usually target any industry. They would take a sample out of your, let's say, economic zones جو ہیں, آپ کی industrial zones جو ہیں, industrial states جو ہیں, and then of course offer their recommendations on that. Usually they are on your side. They are helpful. Right. The reviewers want you to sort of improve the things on ground تاکہ ایونچولی وہ ان کے پروگرام کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو ایکسیس دی تھی, اس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں ایونچولی سال کے بعد انکریز ہوئی ہیں. Right. So I'm going to ask you a difficult question کیونکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. Now GSP plus regime کے اندر بھی پاکستان کچھ عرصے سے کمپیریٹیولی بنگلہ دیش بھی ہے, اور انہوں نے جو فائدہ اٹھایا اس سے اور جو ہم نے فائدہ اٹھایا. want you to talk a little bit about that, and I also want to talk about کہ کیا ٹیکسٹائل کا جو سیکٹر ہے is it actually worth investing in? کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل ہمیشہ سے جو ہے ایک تو ہے کہ it's a well organized lobby, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ گورنمنٹ کی ایک اٹینشن ہوتی ہے کیونکہ اٹس ون آف دا لارجسٹ کنٹریبیوٹرس ٹو اور دا لارجسٹ کنٹریبیوٹر ٹو ایکسپورٹس, تو اس وجہ سے بھی اس کی ایک ورتھ ہے. لیکن جو امپریشن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بیسکلی دس انڈسٹری ہیز بین پراپڈ اپ بائی اسپیشل ریگولیشنز اینڈ بائی سبسڈیز اینڈ دس اینڈ دیٹ. لیکن اوور دا لاسٹ فیو ایئرس جو ہے بجلی بھی اب مہنگی ہو گئی ہے, ان کو ایک اور بھی نئی نوعیت کے جو ہے وہ پرابلمس جو ہے وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اینڈ وی آلسو ہیئر کہ اپارٹ فرام مے بی فیو HS کوڈس, زیادہ تر ٹیکسٹائل انڈسٹری ایکچولی از ناٹ میجر کنٹریبیوٹر ٹو ایکسپورٹس. تو کیا آپ کے خیال میں پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے از اٹ اے ویل آرگنائزڈ اینڈ ویل پوزیشنڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری, اینڈ کانسیکوینٹلی کیا پاکستان کی پرفارمنس GSP پلس کے اندر بھی جو ہے از اٹ ایکچولی ورتھ آور ایفرٹ؟ ایک دن آئے گا کہ GSP پلس ودرا بھی ہو جائے گا, تو ول وی اسٹل بی ایبل ٹو کمپیٹ ان دیز مارکیٹس؟ آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. جتنا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے یا چاہیے تھا ماضی میں مارکیٹ ایکسیس ارینجمنٹ سے اینڈ دا ٹیکنیکل اسسٹنس دیٹ کمز ود اٹ, اتنا فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا. اچھا, دیٹس ناٹ جسٹ ود GSP, دیٹس ود اینی پالیسی. آپ اگر ٹریڈ پالیسی کا اپڈیٹ رینیو بھی کرتے ہیں, یو نیڈ ٹو ہیو سرٹن کمپلیمنٹری میجرز which is of course your cost of doing business کی جو overall regime ہے. سو آپ نے میرے لیے نیگوشیٹ کر لی ہے EU کے ساتھ یا US کے ساتھ ایک اسپیشل ٹریڈ regime, بٹ آپ کی باقی کے جو cost of doing business کے numbers ہیں the needle isn't moving in the favorable direction. So energy, infrastructure, logistics, raw material, all of that is high up there compared to my peers. So جو بنگلہ دیش پاکستان کا comparison ہے, I would say that's a fair comparison. And the numbers don't lie. We should have done better, you know. اور ہم نے بیچ میں آپ کو معلوم ہے وہ پاکستان ریگولیٹری ماڈرنائزیشن انیشیٹو بھی اسی لیے شروع کیا کہ ریگولیٹری کاسٹ جو ہیں وہ کم ہوں. بٹ وی نیڈ ٹو ڈو مور, اور اس کو ذرا جلدی کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک جو انرجی پرائسز کی بات ہوتی ہے جو جی وہ پیئر کنٹریز کے ساتھ آیا میجر فرق ہے نہیں ہے, اور اسی طریقے سے ٹیکسیشن اسٹرکچر کی بات ہوتی ہے کہ جو ٹیکسیشن اسٹرکچر ہے اس میں جو انیملیز ہیں ود ریگارڈس ٹو واٹ دا regime that peers are facing, you know. So while yes, export income is one thing, but exporter تو آپ شاید بعد میں بنیں گے, پہلے آپ ڈومیسٹکلی تو کمپیٹیٹیو ہو سکے نا. تو ڈومیسٹک فرمز جو ہیں آپ کی جو لوکل فرمز جو ہیں they have a very uncertain tax structure to navigate basically. ان کی آپ کارپوریٹ ٹیکس کی رجیم دیکھیں, آپ ان کی سیلز ٹیکس دیکھیں, آپ ایکسائز دیکھیں, آپ ان کی امپورٹ سٹیج کے اوپر جہاں را مٹیریل مشینری امپورٹ ہو رہی ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اسمال اسٹارٹ اپ
اسٹارٹ اپس ان مینوفیکچرنگ اسپیس خاص طور پہ ٹو نیویگیٹ دیٹ اسپیس جی. سو وچ ایکچولی مینس کہ دیر آر بیریئرز ٹو اینٹری ان دا ایکسپورٹ مارکیٹ ایز ویل لوکلی. سو جو میرا ایکسپورٹر ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو کم ٹو یور سیکنڈ کویسچن ناؤ, جو میرا ایکسپورٹر آلریڈی ہے جو کہ شاید کنسنٹریٹڈ ہے ٹیکسٹائل کے اندر, پھر وہی ایکسپورٹر رہے گا, کیونکہ نئے ایکسپورٹر تو نہیں بن سکتے اگر اتنی ڈیفیکلٹ آپ کی رجیم ہے فار دا انٹری. ناؤ کمنگ ٹو ٹیکسٹائل اگین, بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کو شاید پیمپر کیا گیا ہے اور بہت لمبے عرصے سے جو ہے اس کو سپورٹ حاصل ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو میچور ہو گیا تھا اور وہ آرگنائزڈ ہیں ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ان کی بات گورنمنٹ کو سمجھ آتی ہے یا وہ سمجھا لیتے ہیں. دوسرے سیکٹرز ان کی نسبت جو ہیں شاید ان کو ہیلپ کی زیادہ ضرورت ہے. سو آئی ٹیک دس آرگومنٹ کہ گورنمنٹ کا فوکس جو ہے ان پوٹینشیل ایکسپورٹ سیکٹرز پہ ہونا چاہیے جو شاید ابھی آرگنائزڈ نہیں ہیں بٹ دے پریزنٹ این اپرچونیٹی ابراڈ, اور وہ ٹیرف لائنس جو ہیں وہ ہمیں الاؤڈ ہیں فار ایگزامپل مارکیٹ ایکسیس میں, لیکن ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. سو آر انرجی شوڈ بی فوکسڈ اوور دیئر. ایٹ دا سیم ٹائم ٹیکسٹائل از اے میجر فوریکس اسپنر, سو آپ اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت ایکسپورٹ ریسیٹس ہیں ان کی پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے, اور گیون کہ میری نالج ٹیکسٹائل میں میچور ہے سو مجھے اس مارکیٹ کو ڈیپن کرنے کی ضرورت ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ گلوبلی آئی ایم دا پوسٹر چائلڈ فار ٹیکسٹائل, آئی اسٹل نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ to really come at par with the peers in terms of the variety, in terms of product sophistication, in terms of the image of my product, abroad. تو باہر کی ویلیو چینز جو ہیں, جو گلوبل ٹیکسٹائل ویلیو چینز ہیں, ان میں ابھی بھی انٹیگریشن کے بہت زیادہ پراسپیکٹس. اچھا, ایک تھوڑا سا سائڈ سا کوشچن جس کے ساتھ کا ایک کوشچن ہے, یہ ہماری فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری جو کانسنٹریٹڈ ہے, گورنمنٹ نے اس کو آرگنائز بھی کر دیا ایز اے اسپیشل اکنامک زون. آئی واز تھنکنگ کہ اگر ایکسپورٹ اورینٹیشن گورنمنٹ کی ہے تو وائی از دس اکنامک زون ناٹ کلوزر ٹو اے پورٹ اینڈ ایکچولی رائٹ ان دا سینٹر آف دا مین لینڈ. ڈو یو تھنک دس از دا وے اٹ شوڈ ہیو بین آرگنائزڈ؟ اچھا, یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اسپیشل اکنامک زونس جب سیٹ اپ ہوتی ہیں تو ایک بہت ڈیٹیل ڈائگنوسٹک جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جو اس کی فیزیبلٹی ہے یا نہیں ہے. اچھا, اس کیس میں فیصل آباد کے کیس میں اکنامک زونس ہیو بین اے سکسیس, ناٹ جسٹ ون بٹ یو ہیو 2 or 3 ایگزامپلس ان فیصل آباد. اچھا, اس میں پراکسیمٹی ٹو پورٹ was less of a variable than the cluster that hosted the HR, the labor, the skills and expertise. اور وہ آپ کو جو شیئرنگ اکانومیز ہیں وہ آپ کو وہاں پہ مل گئی. آپ کو وہاں پہ کافی حد تک جو تھا را مٹیریل کی پولنگ مل گئی, مشینری کی پولنگ مل گئی. سو a mature exporter tends to maybe release their machine or want to sell it off and a startup firm buys it, وہ وہاں پہ ایک جو کلسٹر ڈیولپ ہوا اس کی وجہ سے probably it felt sort of lucrative to set up a special economic zone over there. آپ کا question جو ہے وہ اس لیے اہم ہے because we also have one in Rashakai, which is trying but still struggling, because of the location. اب 10 years down the line Rashakai اس وقت وہیں پہ کھڑی ہے, but the more established zones جہاں پہ cluster already developed تھا, for example Hattar, is still sound. There's still more economics to be in Hattar than in Rashakai, of course, at the cost of being unpopular, I'm saying this. But one really hopes کہ وہ cluster جو ہے of materials, of labor, وہ connectivity linkages Rashakai میں بھی بنے because now we are heavily invested. جی. At the same time, may I say کہ سندھ میں اب دھابے جی ہے, for example. جی. Now that's a special economic zone. And it has been a slow starter compared to, for example, جو already established port کے ساتھ zones تھی. جی. So my own assessment is, and that's a personal view, کہ it takes ages to build an economic zone, and an economic zone doesn't come out of thin air. There has to be a city-like development that houses that economic zone. گوادر کا جو انیشیل کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا. اٹ وازنٹ جسٹ دا فینسی ایئرپورٹ. دیر ہیڈ ٹو بی اے فری زون, بٹ دین دیر ہیڈ ٹو بی اربن ڈیولپمنٹ اراؤنڈ گوادر, اینڈ ون ہوپس دیٹ ہیپنس, بیکاز انلیس یو ہیو دیٹ اربن ڈیولپمنٹ
unless people like you and me are frequently traveling over there, being housed over there in Gwadar, you won't have activity for the free zone or the port. Bilkul. I think good in the case of Gwadar, maybe there is some access to labor that comes from Karachi and maybe towards hub wali side and maybe Las Vela also, but it's one of the furthest regions from the center of population of Pakistan, and I think وہ major اس کے لیے ایک drawback ہے. At the same time آپ کی جو بات کے clusters develop ہونے کے اندر ٹائم لگتا ہے, I think it's very important. I think planning and academia کی جو positioning ہوتی ہے in economic zones میں, that's very very important. تو خیر we see an evolution in trade policy, an evolution in industrial policy as we have been monitoring things, پچھلے 2 دہائیوں سے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے ہر وقت, گورنمنٹ کی اٹینشن تو ہے اینڈ دا ایشو از کریٹیکل. لیکن اب جو ہے جو ڈیفیکلٹ چیز ہے ڈسکس کرنے والی وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں بھی تو ہم اپنے ایکسپورٹس نہیں بڑھا پا رہے سگنیفیکنٹلی. ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے جو سرپلسز ہیں دے آر بیسڈ آن کربنگ آر امپورٹس انسٹیڈ, اور ایکچولی بہت سارے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم گروتھ کے پراسپیکٹس یہ ڈمینش کر دیتی ہے اس طرح کی پالیسی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈفرینٹ پالیسی میکرز جو ہیں یا ڈیزائنرز جو ہیں وہ اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں. ابھی موسٹ ریسنٹلی گورنمنٹ نے جو ہے ایک ٹیرف ڈرا ڈاؤن کا پلان جو ہے اس نے بتایا, جس کے اندر آئی تھنک تقریباً شاید 15 to 16% افیکٹو ٹیرف ریٹ سے اس کو جا کے 9% تک لے آیا جائے گا. سلیبس کم کر رہے ہیں اور ٹیرف ریٹس جو ہے وہ افیکٹولی اوور آل کم ہوں گے تو اگلے 3 سے 5 سال کے اندر. سو کین یو ٹیل می, کیا ٹیرفس پالیسی امپورٹنٹ ہے یا نان ٹیرف بیریئرس کا جو ہے یہ ایشو ہے, یا یہ کسی قسم کا ریگولیٹری ایشو ہے جس کی وجہ سے جو ڈومیسٹک انڈسٹری ہے وہ کمپیٹیٹو ہو ہی نہیں پا رہی؟ یہ کیسے ہم ٹھیک کریں گے جو ہمارے مسائل ہیں؟ ہاؤ وڈ یو اپروچ دس ایشو؟ I think starting from the last one, because this is a very good question جی, جو آپ کا ریگولیٹری برڈن ہے اس میں ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نیشنل لیول پہ اب موجود ہے. کافی سارا کام اس پہ ہو بھی ہے. فار ایگزامپل ٹریڈ سائٹ پہ پاکستان سنگل ونڈو از اے پنچ ایگزامپل, بٹ بہت سارے ایسے ریگولیشنز ہیں جو آپ کے صوبائی ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہیں which are still around here. So if you want your SMEs to graduate and one day become bigger organizations, bigger entities, they can't help themselves اگر ریگولیٹری برڈن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اور صوبے کی سطح پہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیڈرل لیول پہ ختم ہو گیا, فیڈرل لیول پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک جو دوسری اہم چیز ہے نا آپ کے سوال میں, وہ یہ ہے کہ ٹیرف پالیسی ایک فارورڈ لوکنگ ٹیرف پالیسی اب آئی ہے جو کہ گریجولی ٹیرفس کو کم کرنے کی بات کر رہی ہے. اس کے 3-4 آف کورس بڑے اس کے وہ ستون ہیں. اس میں آف کورس کمپیٹیونیس ہے, امپلائمنٹ جنریشن ہے, کنزیومر ویلفیئر ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس, آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ اٹ ول کنٹریبیوٹ ٹو کنزیومر ویلفیئر. بٹ جہاں پہ میرا خیال ہے کہ ہم شاید سکسیزفل شارٹ ٹرم میں یا میڈیم ٹرم میں نہ ہو سکے کہ کیا میری فرمز کی گروتھ یا ایٹ لیسٹ ایکسپورٹنگ فرمز کی گروتھ, ٹریڈ سیکٹر میں جو فرمز ہیں ان کی گروتھ جو ہے وہ بڑھے گی ڈیو ٹو دس ٹیرف پالیسی. آئی تھنک وہ شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں ابھی بھی کنسٹرینٹ ہے, اور وہ آپ کے پہلے سوال کا جو پہلا حصہ تھا اس میں وہ جواب چھپا ہوا ہے کہ بشک آپ نے ان کے ٹیرف ریٹس جو ہیں وہ آپ نے کم کر دیے ہیں. دے کین ناؤ امپورٹ را مٹیریل مشینری at let's say lesser expense, lesser overall tax burden, but macro level constraint remains. آپ آج اپنے ایکسپورٹرز سے پوچھیں if they want to scale up, تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ ٹیرف پالیسی نہیں ہے, ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ڈالر نہیں ہے. So that macro level constraint جو ہے وہ آپ تبھی alleviate کر سکتے ہیں when you remain disciplined during the fund program, you are under an IMF program, اور آپ کا ایک بفر جو ہے فورن ایکسچینج کا وہ پہلے ڈیولپ ہو تاکہ آپ پھر ٹارگٹ کر سکیں اپنی فورن ایکسچینج کو فار دا نیڈس آف ناٹ جسٹ کرنٹ ایکسپورٹرز بٹ فیوچر ایکسپورٹرز ایز ویل. لیکن اس انٹل دا ٹائم یور اکانومی میچیورز آن دا میکرو اکنامک فرنٹ, آپ کے جو گینز ہیں آن دا بیلنس آف پیمنٹ سائڈ, آن دا فسکل سائڈ, جب تک وہ کنسولیڈیٹ نہیں ہوتے,
any business that wants to grow and wants to demand dollars from you or forex from you to afford their foreign needs, their importing needs, you wouldn't be welcoming them because banking sector is very conservative at the moment. That's right. एक bottleneck बनी हुई है लेटर ऑफ क्रेडिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. मैं इसमें बल्कि ये भी ऐड करूँगा कि स्केलिंग में एक और जो शायद इशू है या कंस्ट्रेंट है वो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी का भी इशू है. सारा क्राउड आउट कर गई है पब्लिक सेक्टर क्रेडिट को. इससे पहले हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात की. अब मैं इधर एक नया पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ. आप मुझे बताएं, क्योंकि आप प्रोविंशियल लेवल पे काम कर रहे हो तो इस वजह से हो सकता है आपका इसके ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अथॉरिटी जो एक फेडरल बॉडी है, काम उसका ये है कि उसने क्लस्टर्स करने हैं, उसने इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने हैं, उसने एग्लोमरेशंस क्रिएट करनी है. अब एग्लोमरेशंस जो होती हैं वो होती जियोग्राफी पे बेस्ड हैं और रीजन से जो है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट ताल्लुक होता है. उसके अंदर फैक्टर्स लाइक रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहे हैं, मार्केट प्लेस फॉर रॉ मटेरियल्स किधर है, फॉर एग्जांपल वर्टिकल जो चेन बन रही है, HR कहाँ से आ रहा है, HR ने रहना किधर है, बिजली उधर पहुँच रही है, पानी उधर पहुँच रहा है, एंड सो ऑन. एक पूरा जो है ना वो है निज़ाम. और हमने देखा है, आपके सामने है कि हमारा एक सूबा है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, एक सूबा है उधर रूरल अर्बन डिवाइड बहुत ज़्यादा है, एक सूबा है जहाँ पे रिलेटिवली थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी है, और एक सूबा है जहाँ पे कुछ और किस्म के जो है इश्यूज आपके क्रॉप अप होते हैं. सो व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज कि क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी फेडरल लेवल पे होनी चाहिए या ये प्रोविंशियल मैटर होना चाहिए. तो जो एग्लोमरेशंस हैं या ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो पॉलिसीज़ हैं, ये क्या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर डेवलप होंगी तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे आपके ख्याल में? बिल्कुल ऐसे ही जी. एंड ऑल प्रोविंसेस आर इनकरेज्ड टू हैव देयर ओन इंडस्ट्रियल पॉलिसी और तकरीबन तमाम की आपको मिल भी जाती हैं. आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट का जो आर्गूमेंट था जब उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे काम स्टार्ट किया, अभी इट इज़ स्टिल इन ड्राफ्ट स्टेज, वो ये था कि जी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं विच रिमेन फेडरल सब्जेक्ट्स and they affect the overall manufacturing industry's ecosystem in the country. For example, FBR level की जो taxation है या जो ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स की रजीम है, पोर्ट्स की जो रजीम है, लेट्स से आपने खुद ही बताया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो रजीम है, दैट इज़ आल्सो फेडरल सब्जेक्ट. इसी तरह की ग्रीनिंग ऑफ SEZs जो है वो और उससे ऑफ कोर्स जो फ़वाइद हैं, प्राइवेट सेक्टर कहता है कि जी हमें कार्बन क्रेडिट्स चाहिए फॉर एग्जांपल, दैट इज़ अनदर सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड एट द फेडरल लेवल and maybe that finds its way in the federal level industrial policy as well. फिर दो अहम चीज़ें जो है ना जहाँ पे अगर तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लीड लेती है तो इट कुड बेनिफिट द प्रोविंसेस. एक तो ये है कि जो हाईली स्किल्ड लेबर है, मैं स्किल लेबर नहीं, मैं हाईली स्किल्ड लेबर की बात कर रहा हूँ, वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ढूंढनी बहुत मुश्किल हुई है. एंड यू कैन आस्क दिस फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ industrialist or even service sector provider as well. We want to sort of beef up our team in KP or interior Sindh. It's very hard for us to get it. इसमें of course और बहुत से factors होते हैं for attracting highly skilled labor. लेकिन मैं आपको चूँकि we are discussing the economy, आपको एक economic factor बता देता हूँ, and that's the high taxes जो कि इस वक्त जो हैं आपके record high level के ऊपर हैं on the highly skilled wages जो पाकिस्तान के अंदर है. So the taxes which are faced by the highly skilled worker in Pakistan वो इस वक्त 40% से excess में है. So with that kind of a structure, it is a disincentive for the highly skilled labor to remain in Pakistan. May that be any city, you know, or work at any level. वो एक बड़ा constraint है. हमारे IT sector वाले उस constraint की तरफ जो है वो निशानदेही कर रहे हैं कि they are unable to find or formally contract labor which would be willing to stay. अभी you can नए NICs खोलने की भी बात हो रही जी. आई थिंक दूसरा जो अहम पॉइंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के वेल में, दैट इज़ इट्स लिंकेज विद द ट्रेड पॉलिसी. देखें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमें जो एविडेंस बताता है वो ये बताता है कि उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको तब होता है अगर आपकी रीजनल ट्रेड चल रही है. If you are in good trading business with your neighbors on the western front and on the eastern front, आपके SEZs ज़्यादा इंटीग्रेट होंगे वैल्यू चेन्स में, उनकी इकोनॉमिक्स बढ़ जाएगी.
ان کے بیکورڈ فارورڈ لنکیجز جو ہیں بڑھ جائیں گے. دیٹ از سچ این امپورٹنٹ فیکٹر وچ از مسنگ ان دا انٹائر ڈسکورس آف دا ٹریڈ انڈسٹریل پالیسی ان دا کنٹری. مطلب انڈیا کے ساتھ تو دیر از نو پاسبلٹی اس وقت ٹریڈ ہونے کی. ایک دم سے کھل جائے گا شاید, جب کھلے گا somebody in the leadership will decide and then we might have trade for a few years and then we will not. اور پھر جن لوگوں نے اس سے اندر انویسٹ کیا ان ساروں کو نئی مارکیٹ ڈھونڈنی پڑیں گی, سارے دبئی بھاگ رہے ہوں گے. بٹ ود افغانستان وین دیر واز پوٹینشیل تو ادھر بھی جو ہے کافی چیزیں ڈیمیج ہوئی ہوئی ہیں. ایران کے ساتھ فارمل ریلیشن شپ رکھنا ٹریڈ کے اوپر کافی مشکل ہے, ایون دو انہوں نے کچھ نہ کچھ کر کے بارٹر کے تھرو جو ہے تھوڑا سا جو ہے اس چیز کو بھی آگے لے کے گئے. نان ٹیرف بیریئر جو ہے یہ کس فارم کے اندر جو ہے آیا کرتا ہے عموماً, اور کس طرح یہ جو ہے ہمارے ٹریڈ کو ہینڈل کر رہا ہے, اور یہ ایشو جتنا پہلے بڑا تھا کیا اس سے زیادہ یہ پروگریسولی اور خراب ہوتے جا رہا ہے یا ایکچولی کم ہو رہا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے؟ NTBs آر دیئر, دے ول آلویز بی دیئر. ان کا ریگولرلی ریویو جو ہے وہ ہونا چاہیے. So you would have, let's say, macro level NTBs, you would have product specific NTBs, you would have market related NTBs. لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے جو ایک لو ہینگ فروٹ وہ ہے ایڈریسنگ دا پروڈکٹ اسپیسیفک NTBs, پروڈکٹ اسٹینڈرڈس, کلاسیفیکیشنس. ان سے ریلیٹڈ جو NTBs ہیں وہ آپ اینٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کا آپ پہلے سے تیاری بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل وی آلریڈی نیو لاسٹ ایئر کے جو سرجیکل گڈز ہیں آپ کے, وہ ایک بڑی ایکسپورٹس میں سے آپ کی آتی ہیں, ان کے پروڈکٹ اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ ریوائز ہو رہے ہیں, ریفائن ہو رہے ہیں. Now this is where government needs to come in. اور اگر آپ کی سرجیکل انڈسٹری کو کوئی ضرورت ہے so that they should not lose that market share in the surgical market, تو ان کی ہیلپ کی جائے. There would always be information costs جو کہ گورنمنٹ جو ہے ریلیو کر سکتی ہے. The same is happening in case of pharmaceutical sector which has just become a key exporter, at least a noticeable exporter. بٹ فارما کے کیس میں بھی جو NTBs ہیں ان کو نیویگیٹ کرنے میں ایک چھوٹا پلیئر جو ہے اس سیکٹر میں اس کو چیلنجز ہیں. اینڈ دیٹس ویئر پبلک پرائیویٹ ڈائلاگ کین ہیلپ. دیٹس ویئر دوز کنٹریز ان کے ساتھ ڈپلومیسی کا روم ہے کہ وہاں پہ NTBs جو ہیں بیٹھ کے ان کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. یوزلی دا کنٹریز دیٹ ایونچولی the bilateral relationships that over the years come to an understanding کہ جی ہم نے NTBs lower کرنے ہیں. Those arrangements take the form of preferential trade agreements, free trade agreements, you know. So what I'm suggesting is کہ ہم of course بغیر سوچے سمجھے نہ کریں یہ agreements, but جن کے ساتھ کریں وہ with a view کہ ان agreements کے اندر ہم نے NTBs کو lower کرنا ہے. So that's a major opportunity جب آپ PTA FTA کر رہے ہوتے ہیں. That's very interesting. اچھا تو لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ اب آگے کیا کام کرنے والے ہیں, رائٹ. سو ایک تو ہے کہ ٹیرف پالیسی کے اندر ایک امپروومنٹ آئے گی, NTBs میں بھی امپروومنٹ آئے گی, گورنمنٹ کی نظر تو ہے اس طرح, لیکن جو سیکٹورل ڈیولپمنٹ کی اب بات کرتے ہیں, سو اسیومنگ کہ ہم نے ٹیکسٹائل کی پوٹینشیل جو ہے کم از کم 70% 60% تو ریچ کر لی ہوگی, مے بی ہم امپروومنٹس کے بعد ہم 95% 99% کے اوپر چلے جائیں, لیکن اب ہمیں کچھ نئی چیزیں بھی چاہیے جن کے اندر ہم نے اپنی کمپیٹنسی بنانی ہے اور گلوبلی کمپیٹ کرنا ہے. If we are going to just compete on cost with the other nations, they have already started this work, ان کو آگے کرنا, اور ان کے ساتھ ہم کمپیٹ کریں گے تو ہمیں بیسکلی بہت زیادہ سیکریفائسز کرتے ہوئے کمپیٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم نئے سیکٹرز کی طرف جائیں تو مے بی دیر از سم گروتھ اپرچونیٹی دیر. اب پچھلے 10 سال سے تو ہم IT اور ٹیلی کام اور ان چیزوں کے اوپر بات کرتے رہے ہیں کہ IT سے ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں. پھر ایک 7-8 سال پہلے شاید فری لانسرس کا بھی ایک وہ شروع ہو گیا تھا, تو کنٹری کے اندر سارے فری لانسنگ کر رہے ہیں, اینڈ کچھ کسی نہ کسی قسم کی ووکیشنل ٹریننگ نیفٹیک کے تھرو بھی چلتی رہتی ہے. بٹ ابھی میں ریسنٹلی سن رہا تھا, ایک پریزنٹیشن تھی, مشتبہ خان صاحب آئی بلیو ریون انرجی کے CEO ہیں, انہوں نے ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا ہے. یہ CTBCM کی ڈسکشنز ہو رہی تھی کہ بائیلیٹرل کانٹیکٹ سے مارکیٹس اوپن ہوں گی, تو ویسے ہی انٹروڈیوس انادر کانسیپٹ. ہی سیڈ کہ اب جو ہے نا نیکسٹ اسٹیجز کے ہمیں گریڈ کے ساتھ بیٹریز کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. از ٹاکنگ اباؤٹ لائک سسٹم لیول تھنکنگ اب ہو رہی ہے. اب ہم جو ہے پاکستان کے اندر کپڑا بنا رہے ہیں, لیکن
ہمارے جو اسکل سیٹ جو یونیورسٹیز پروڈیوس کر رہی ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ڈائیورس ہے, اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کچھ پڑھ کے نکلتے ہیں ان کے پاس ادھر کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی لیکن باہر کے ملک میں ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اب ہمیں کسی قسم کے ایکیڈیمک یا ایجوکیشن سیکٹر ریفارم کی طرف ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس کر سکیں جو ہمیں شاید ضرورت ہے اور ہمارے ایکسپورٹس کے اندر ہیلپ کرے, یا ڈو وی نیڈ ٹو ناؤ فوکس آن اے فیو انڈسٹریز جو ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے, مے بی وی کین گیٹ انٹو دی گیم ارلی اور پھر ہم اس کو امپروو کریں گے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اگلے لیٹس سے 10 سال؟ گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی ان دا بزنس آف میکنگ اے ڈیسیژن کہ جی کون سی انڈسٹریز اگلے 10 سال میں اوپر جائیں گی, کون سی جائیں گی. آئی تھنک دا منی ڈکٹیٹس دیٹ جی, اور بزنس مین جو ہیں وہ بزنس پلیئرز بہت اسمارٹ ہوتے ہیں اس قسم کے ڈیسیجنس میں. واٹ پبلک پالیسی کین ڈو از ریئلی ورک آن 3 لیولس, اور اس پہ آپ کی بات نے خود ہی ہنٹ کر دی, اس پہ کوئی زیادہ ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. دا ریسرچ از آؤٹ دیئر, یو جسٹ نیڈ ٹو ایکٹ ناؤ. ایک تو یہ ہے گیٹنگ یور ٹیکسیشن اسٹرکچر اسٹریم لائنڈ, ناٹ جسٹ بائی سیکٹر کیونکہ سیکٹر لیول انیملیز بھی ہیں, بٹ آلسو اکراس دا فیڈریشن. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کا ٹیکسیشن اسٹرکچر اور ہو اور سندھ کا اور ہو, بہت زیادہ اس میں ڈائیورجنس جو ہے وہ نہیں ہو سکتی فار فرمس ٹو آپریٹ اور اسکیل اپ ان سائڈ دا کنٹری. آئی تھنک جو دوسرا بڑا آئی تھنک اہم معاملہ ہے وہ آف کورس انفراسٹرکچر کا ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے اندر آف کورس آئی ایم کاؤنٹنگ بوتھ انرجی ایز ویل ایز لاجسٹکس. ٹھیک ہے. سو جب تک ایک سرٹنٹی نہیں آئے گی اینڈ وی ڈونٹ کیپ آن چینجنگ دا رولس آف گیم ان انرجی سیکٹر, تب تک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے اٹریکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان سیکٹرز میں. یہ ان کا جسٹیشن پیریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے انفراسٹرکچر یا کسی بھی جو ہے وہ سیکٹر کا. اور تیسری چیز جو ہے نا وچ از دا لیس ٹاکڈ اباؤٹ فیکٹر, وہ یہ ہے کہ پچھلے کوئی تقریباً 3-3.5 سال سے بڑا میسو برین ڈرین ہوا ہے. سو وہ لوگ جن کی کریٹیوٹی فار ایگزامپل آپ کے ایگریکلچر, انڈسٹریل مینوفیکچرنگ, سروسز سیکٹر میں آنی چاہیے تھی, وہ الٹا وہاں سے جو ہے وہ ایگزٹ ہوئی ہے. دیر ہیز ٹو بی لیبر مارکیٹ ریفارم جس کے تحت آپ اب اوور نائٹ ان کو واپس تو نہیں آپ لا سکتے, دے ہیو گلوبل ڈیمانڈ جی, لیکن ان کی انرجیز کو کس طریقے سے انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے, ان کی کریٹیوٹی کو کیسے انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے, وہاں سے B2B یا جوائنٹ وینچرز جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ ان کا کانفیڈنس جو ہے واپس پاکستان میں گرو کرے. یو سی فار اے فارنر ٹو ایکسپیکٹ کہ وہ کل صبح پیسے بھی لے آئے گا اور خود بھی آ جائے گا, دیٹس نائیف. سب سے پہلے جو لوگ آتے ہیں وہ پاکستانی ہی ہوتے ہیں جن کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے, ڈیاسپورا لیول لنکیجز ہوتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضروری ہے. Are you in favor of like an integrated national tax authority? Well, I'm in favor of unification of the tax system. Even if tax authorities remain separate, that's okay اگر ان کی 18th amendment کے بعد jurisdictions different ہیں, but at least جو آپ کا فائلنگ کا نظام ہے, جو آپ کی ٹیکس کی پیمنٹس ہیں, وہ انٹیگریٹ تو ہو سکتی ہے نا, ایٹ لیسٹ ان اتھارٹیز کی ڈیٹا شیئرنگ تو ہو سکتی ہے, تو آپ کا ٹیکس سسٹم یونیفائی ہو جائے گا. سو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو اوپن اپ لیٹس سے ڈفرنٹ پورٹل فار SRB اینڈ فار FBR. پورٹل ایک ہی ہوگا, اس پہ میں SRB کلک کروں یا FBR کلک کروں, so my compliance cost reduces. You said کہ government is not in the business of selecting کہ کون سے businesses جو ہے وہ کرنے چاہیے, لیکن as your view as an observer of industry and of growth trends also, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ if you're talking to our audience and اس پہ entrepreneurs بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اندر young لوگ بھی ہیں جنہوں نے اب آگے جا کے اپنے کام شروع کرنے ہیں, تو اگلے 10 سال کے ٹائم میں سننے میں کچھ آئی ہیں جو انڈسٹریز آئی تھنک جو بالکل فرنٹ لائن ٹریل بلیزنگ انڈسٹریز ہیں, اس میں بیٹری ٹیکنالوجی از ون, رینیویبلس کے اوپر بھی میجر کام ہو رہا ہے, اینڈ وی گیٹنگ انوویشن ان AI. اس کے علاوہ آپ کے سامنے کچھ کینڈیڈیٹس ہیں, ہائی پوٹینشیل کینڈیڈیٹس جو ایز سیکٹرز جس کے اوپر اگر پاکستان میں کچھ انٹرپرینورز زیادہ کام کریں, توجہ دیں, so there might be some windfall later on? To the young entrepreneurs, I always say کہ yes, there's a lot of opportunity in AI. آپ نے اور بھی سیکٹرز کی بات کی ICT سیکٹر کے اندر,
बहुत अच्छी बात है, and people should study, people should keep an eye on these opportunities. But when you are starting out, you need some quick gains. And I always tell them that we are blessed. Pakistan has large domestic demand, So before we go into sort of very fancy things, let's just test out basic ideas, So we have our own examples. They would be in food sector, which have scaled up with really rags to riches stories, Yeah. We have in construction, and I don't know, even in textile you were talking about. Now we are seeing the opening up of auto sectors, so auto part industry is really picking up. Yeah. Now, all of these are sectors which thrive on a large population. So focus on the basics. What is it that tomorrow morning the fifth largest population of Pakistan requires? You see, it would require food, it would require clothes, it would require toothpaste, just basic things. So to the young entrepreneurs, I always say, start from the basics. डॉक्टर का लेकिन आपने ये एक थोड़ी सी वो मेरी तो दुखती रग को छेड़ दी है कि जो फूड का जो सेक्टर है, अब फूड का सेक्टर बेहतरीन सेक्टर है, हमारे पास अच्छा अवेलेबल लाइफ स्टॉक है, बीट की क्वालिटी अच्छी है, एग्रीकल्चर डोमेस्टिक है, ग्रेन्स अवेलेबल हैं, वैरायटी इज़ देयर ऑल्सो, लेकिन व्हाट इज़ नॉट देयर इज़ द सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी कंप्लायंस, और उसकी वजह से हम लोग इसको एक्सपोर्ट मार्केट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे. अपना इतना बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा है, विच इज़ प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ जॉब्स ऑल्सो, उसके अंदर हम जो है वो लेके नहीं आ पा रहे. एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट इनोवेशन, कुछ कंपनीज लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, लेकिन somehow there's this like barrier, and I understand कि globally like internationally markets ने अपने आप को थोड़ा सा बनाया हुआ भी ऐसे है, या स्ट्रक्चर ही ऐसे किया हुआ है कि वो दूसरे कंट्रीज के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को जो है आसान ना बनाए, डिस्करेज करें. लेकिन अभी हमारा जो है बेसिकली फ्लड आया, सब कुछ तबाह हो चुका है एग्रीकल्चर साइड के ऊपर, एंड मे बी दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू लाइक अ रीथिंक. ठीक है कि अब क्या उगाएं. तो अब ये चावल, चलो चावल ठीक है, चावल तो पैसे कमा के देता है, लेकिन वीट मार्केट एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड है, और शुगर केन जो है वो भी मे बी इट्स नॉट द बेस्ट क्रॉप that we're dealing with, और शुगर से रिलेटेड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के मामला, रेगुलेशन के मामला, मिल्स के मामला मेजरली जो है कॉन्ट्रोवर्शियल हैं. अब वी हैव मार्केट्स जो फूड एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे कि जापान के अंदर नॉवेल्टी फूड आइटम्स भी होते हैं, अमेरिका के अंदर मैस स्केल के ऊपर फार्मिंग होती है. हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? एंड अगेन आई विल आस्क यू कि क्या हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर डेवलप होनी चाहिए, या उसके अंदर जो है फेडरल जो है वो एक एलिमेंट अब ज़रूरी हो गया है क्योंकि वो एक्सपोर्ट रिलेटेड मैटर्स के ना. हाउ वुड यू डू दिस? PSQCA कैन डील विद दिस इशू? जी, कर रहा है, काम कर रहा है. PSQCA काम कर रहा है, MNFSR जो है फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री वो भी काम कर रही है. बट योर क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स जी. So because the barriers are there in the market to scale up, लोग बहुत enthusiasm के साथ food sector में आते हैं, but then over time they need to have a thick skin and they really have to grow old in this sector जी. So जो exporters आज आप देख रहे हैं जिन्होंने SPS के issues को overcome किया है, या जो progressive farmer आप देख रहे हैं, वो कम से कम 35-40 साल इस market में बड़ा हो चुका है. जब वो बड़ा हुआ है, फिर उसने अफोर्ड की है वो कैपेसिटी कि वो इन इश्यूज को ओवरकम कर सके और एक्सपोर्ट कर सके. सो मैंगो इज़ वन केस इन पॉइंट, टू बिकम एन एक्सपोर्टर इन द मैंगो, बिकॉज दैट्स अ यूनिक टेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान. उसमें आपका कंपटीशन भी बाहर उतना नहीं है, एटलीस्ट फिलहाल नहीं है, इफ़ यू आर एबल टू कंप्लाई विद ऑफ कोर्स द एक्सपोर्ट कंडीशंस जो हैं. बट in order to come to that level, in order to give that treatment to your mangoes कि वो फिर पैकेज हो सकें और उस तरीके से एक्सपोर्ट हो सकें, you need to be able to afford that cost. और वो सिर्फ एक बड़ा फार्मर जो है कर पा रहा है. हाँ, अगर बड़ा फार्मर फॉरवर्ड लुकिंग है तो अपने नीचे छोटे फार्मर्स का कोऑपरेटिव जो है उसको साथ लेकर चल रहा है. सो इट्स दोज काइंड्स ऑफ मॉडल्स जिसके ऊपर हमने फोकस करना है. अच्छा, फ्लड्स जो हैं, फ्लड्स क्या सिखाते हैं? फ्लड्स ये सिखा रहे हैं कि अब यू विल हैव टू बी रेजिलिएंट, not just with your production, but with your inventory cycle as well. So, agar, for example, Pakistan is eyeing for, let's say, processed food export market,
اس کیس کے اندر ناؤ یو وڈ اسٹارٹ ہیونگ فارورڈ کانٹریکٹس ود دا فارمرس، تاکہ آپ کی ازمپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ میں امیجیٹلی کراپ شاید نہ لے سکوں کیونکہ فلڈ آ جائے گا. سو مجھے اگلے 2-3 سیزنس کی کراپ جو ہے یا تو اس کو انشور کرنا ہے یا امپورٹر سے ارینج کرنی ہے اگر میں پروسیسڈ فوڈ کے اندر جاتا ہوں. بیکاز نیکسٹ ایئر از ویل یور خریف میں بی ان ڈینجر یو نو. سو مجھے لگ رہا ہے کہ جو فارورڈ کانٹریکٹس کی مارکیٹ ہے وہ زیادہ میچیور ہو جائے گی گوئنگ فارورڈ، بیکاز یو وڈ لائک ٹو بلڈ ان دیٹ رسک ان یور کانٹریکٹ. جو فیوچرز جن کو کہا کرتے ہیں کموڈیٹی فیوچرز. اچھا that's a great perspective actually. Well, at the same time, there's also maybe a requirement for more development in the agriculture insurance side. لیکن یہ چیزیں آئی تھنک جس حساب سے فلڈز ہو رہے ہیں، اگر ریگولیٹری انوائرمنٹ میں گنجائش ہے تو یہ پھر سروسز ول کراپ اپ اینڈ دے ول ٹیک دیئر پلیس ایونچولی. اس کی ایک جو پازیٹیو ایکسٹرنالٹی ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ ناؤ یو ول اسٹارٹ رسپیکٹنگ لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول رجیم. جی کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ سیلاب آیا ہے یا اسپل اوور ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے بیکاز یو ہیڈ کلیمڈ دا ریورز اینڈ دا نالاز بیسیکلی. سو ناؤ یو وڈ نو کہ ہاں جی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سال نہیں اگلے سال ہی 10 سال بعد پانی دوبارہ جو ہے وہ اپنی جگہ کلیم کر لے گا. سو اب جو نئی ریلوکیشنز ہوں گی وہ یہ دیکھ کے ہوں گی کہ اس قسم کا نقصان جو ہے وہ فارمر ہر سیزن نہیں لے سکتا. آئی ووڈنٹ بی سرپرائزڈ اگر اگلے 2-3 ماہ کے اندر بڑی میسو بائنگ اینڈ سیلنگ آف لینڈ، ایگریکلچرل لینڈ ہوتی ہے ود دا پرسپیکٹو دیٹ فارمرز may like to relocate their production. آپ نے جو انشورنس کی بات کی نا وہ بھی دیکھیں نا، شارٹ ٹرم میں کوئی بھی اتنا بڑا رسک انشور نہیں کرنے کو راضی ہوگا. You will also need to be, the farmer will also need to be responsible کہ وہ کہاں پہ گرو کر رہا ہے. ہاں اینڈ آئی تھنک with some proper execution of zoning laws and even development in some cases, some areas میں تو وہ چیز ہے ہی نہیں، لیکن with the proper execution of zoning laws combined with an insurance market and a pricing market that reflects کہ کون سی جگہ زیادہ رسکی ہے اور کون سی جگہ جو ہے وہ کم رسکی ہے، we can come to some kind of homeostasis in regards to. اچھا ڈاکٹر صاحب، مے بی اے فائنل کوشچن، اگلے سالوں کے اندر اپنی زندگی کے اندر اگلے 10 سے 20 سال کے اندر آپ کوئی ٹرننگ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے؟ آر یو تھنکنگ کہ ادھر کوئی لنچ پن ہے، اب چیزیں جو ہے نا بدلنے والی ہیں؟ کیونکہ ہم ایک اسٹیبل سائیکل کے اندر ہیں 3 سال سے، اپارٹ فرام دوز لائک مے بی 1.5 years of massive overspending. ہم لوگ ایک ہی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، ہم گروتھ کی طرف چل رہے ہیں، ہم اوپننگ اپ آف دی اکانومی کے اوپر چل رہے ہیں. ہمارے بیوروکریٹس اور پالیٹیشنز بات تو کرتے پرائیویٹ سیکٹر کی لیڈ ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے بارے میں، لیکن نتھنگس کیچنگ آن سم ہاؤ. جو ہے نا چیزیں جو ہیں تھوڑی سی رہ گئیں، یا تو میں امپیشنٹ ہو رہا ہوں، مے بی آل آف اس جسٹ نیڈ ٹو بی لٹل پیشنٹ، اینڈ اوور ٹائم اکانومی جو ہے میچور ہو کے اپنی اصل شکل دکھا دے گی اور اصل پوٹینشیل ریچ کر جائے گی. لیکن آپ اگلے سالوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ از دیر اے ٹرننگ پوائنٹ؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. somebody needs to play that communication role better جی، کہ اگر اچھی چیزیں ہو بھی رہی ہیں تو somebody needs to be the chief marketing officer at the government level to really explain کہ جی how does all this come together. So اگر آپ میرے اس سے نظریے سے دیکھیں تو I'm an optimist. مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں نا کوئی 4-5 سال کے بعد کوئی اس قسم کی اسٹیبلٹی آئی ہے کہ اب آپ کی اگر یہ فلڈ کا فیکٹر مائنس کر دیں تو اب ایٹ لیسٹ آپ کا تھوڑا سا ریوائول ہونا شروع ہوا ہے گروتھ کا آن دا پازیٹیو سائڈ جو ہے. اور اب آپ کی انویسٹمنٹ کی بات ہونی شروع ہوئی ہے کہ اچھا جی آپ کی میکرو سائڈ اسٹیبلائزڈ ہے، تو اب شاید کچھ چند سیکٹرز کے اندر جن میں کارپوریٹ ایگریکلچر ہے، مائننگ ہے، آئل اینڈ گیس ہے، ان میں شاید انویسٹمنٹ جو ہے آنا شروع ہو جائے. آف کورس اس کے دس از بیکڈ بائی دا پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کہ بہت لمبے عرصے کے بعد جو ہے یو ایس پاکستان ٹائز جو ہیں وہ امپروو ہونی شروع ہوئی ہیں، یا ایٹ لیسٹ اکنامکلی جو ہے ڈیپر ہونی شروع ہوئی ہیں.
You now have a pact with Saudi Arabia, which again is of strategic nature, but within that strategic nature, industrial component. yes, it talks about each other's economic security as well. Now, having this pact with Saudi Arabia is important because this is being seen by other GCC countries as well. So this also has that other effect کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, آپ نے شروع میں بات کی تھی, وہ کافی زیادہ اس وقت برانچ آؤٹ کیا ہوا ہے ان سعودی عربیہ, UAE, قطر, ان کا وہاں پہ برانچ آؤٹ ہے. دے انڈرسٹینڈ دا بزنس رجیم اوور دیئر, یو نو, وچ مینس کہ ادھر سپلائی چین اور ویلیو چین کے لنکیجز جو ہیں وہ بنانے آسان ہوں گے. پھر ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی دیر از ناؤ اے لیول آف ہیوملٹی کہ ہاں جی دس کنٹری ڈیزروڈ بیٹر. So the political leadership has come forward to say کہ ہاں جی we have erred in the past, mistakes ہوئی ہیں, and we need to sort of put the things straight, you know. And the best part is کہ the two political parties جن کے دور میں for example economically ہم تھوڑا سا اچھا پرفارم نہیں کر سکے, they are now back in power. So you have a coalition of BMLN, you have People's Party there. One hopes کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے on how to bring the economy back on track has improved. مجھے ایٹ لیسٹ پوسچر سے لگ رہا ہے کہ they understand کہ it is now or never, things need to be done, they are listening. But I come back to my earlier point. They need to play the strategic communication role better. They have to tell a new story about Pakistan's growth. That's very important. Narrative جو ہے وہ ابھی تک اتنے عرصے تک ٹیررزم کے اراؤنڈ ہی سرکولیٹ کرتا رہا کہ بہت ایک عجیب سی جو ہے نا وہ کنٹری کی بھی امپریشن پڑ گئی اور ایک دم سے آئسولیٹ ہو گیا خود ہی ملک. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آخری کوشچن پوچھا ہے میں نے آپ سے, لیکن آئی ہیو ایکچولی ریئلائزڈ کہ میں نے آپ سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں ڈسکس کی, وہ FDIs کے اراؤنڈ ہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ ہم تو تھنک ٹینکس میں روتے پٹتے رہتے ہیں کہ FDI پالیسی اچھی کرو, یہ کرو, وہ کرو, لیکن یہ جو دونوں آپ نے اگزامپل سائٹ کی ہے, سعودی عربیہ والا, امریکہ والا, یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر پولیٹیکل ایلیمنٹ, میجر ڈپلومیسی کا ایلیمنٹ جو تھا وہ میجر تھا. تو چلو سعودی عربیہ کا ڈیفینس پیکٹ ہے, اس کو لیٹس لیو دیٹ اسائڈ لٹل بٹ, لیکن جو امریکہ کے ساتھ جو اب FDIs ایکسپیکٹڈ ہیں, اس میں یور این انسائڈر, آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا کوئی کانکریٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور ان کانکریٹ ڈیولپمنٹس یا FDIs کے حوالے سے جو ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا گورنمنٹ اب کچھ رول چینجنگ کے اندر جا رہی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, یا اٹس جسٹ لائک ون آف دوز ہینڈ آؤٹس جو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دیا جائے گا سو دیٹ وی فیل لائک اے نارمل کنٹری, اینڈ اس کے بعد فیزیبلٹی اور کمپٹیشن یا کمپیٹیونیس کے حوالے سے اس میں ابھی بھی کچھ نہیں ہے. تو کیا دیکھیں, آئی ریئلی ہوپ کہ تھنگس میٹیریلائز. بہت بڑے بڑے نمبرز کی بات ہو رہی ہے, بٹ وہ بات ابھی سے تو نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں محمد بن سلمان صاحب کا جو وزٹ تھا اس کے اندر بھی MOUs بہت سارے سائن ہوئے. You have had visits from the Emiratis, you had visits from Qataris and Chinese, you know. The secret is in the follow-up. جب آپ فالو اپ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں, جو آپ کی اس وقت آپ نے بات کی پولیٹیکل ڈسکورس کی, ٹھیک ہے اس لیول پہ پش کی ضرورت ہے, اس لیول پہ فالو اپ کی ضرورت ہے, بٹ آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے آپ کے بزنس ریگولیشنس کی, اس میں بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے FDI کی ہے ان کے مارکیٹ میں اس وقت ریونیو سٹک اپ ہے. تو آپ کو پہلے جو ایگزسٹنگ انویسٹر ہے اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے سسٹم میں, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یور پرائم منسٹر ول کٹ اے سوری فگر اگر وہ باہر FDI کے لیے جائیں, اٹریکٹ کرنے کے لیے جائیں, اور وہاں پہ ان کو ایک چائنیز انویسٹر کہے کہ جی میری تو ابھی پچھلی پیمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے آئی نہیں ہے, تو وائی یو ہیئر آسکنگ فار مور انویسٹمنٹ. اور یہ ہوا ہے ان ریسنٹ پاسٹ جو ہے. سو وی نیڈ ٹو لسن ٹو دوز انویسٹرز جو آلریڈی پاکستانی مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, ان کی انویسٹمنٹ ہے کہ ان کے کنسرنس کیا ہیں, بیکاز جو نیا انویسٹر بھی آئے گا وہ ان کو پوچھ کر آئے گا کہ واٹ آر دا ڈیفیکلٹیز یو آر ہیونگ وین اٹ کمس ٹو مٹیریلائزیشن آف یور پروفٹس بیسیکلی. اور وہاں پہ جو چیلنجز ہیں وہ جو اسٹریٹ اوے ایسے ہیں جو ود اسٹروک آف پین جو حل ہو سکتے ہیں, وہ تو اب آپ کو پتہ ہے SIFC کی بھی آپ کے پاس ونڈو ہے, وہ کر بھی دیتے ہیں, وہ ہیلپ آؤٹ کر بھی دیتے ہیں. جو دوسرے معاملات ہیں نا وہ
پرابلمٹک ہیں وہاں پہ انویسٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جوڈیشری جو ہے اس کی جو نالج ہے ان ٹرمز آف کارپوریٹ لٹیگیشن، ان ٹرمز آف ہاؤ ٹو ریزالو اینی گریوینسز، ایک دفعہ وہ فورن انویسٹر اگر جوڈیشری میں جا کے پھنس گیا تو وہ آئندہ دوسرے انویسٹرز کو بھی بتا رہا ہے کہ یار آپ ذرا دیکھ کے جائیں. سو ہمیں جوڈیشری سائڈ کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ایفیشینٹ ہونا پڑے گا when it comes to corporate level grievances. شاید مے بی ون آف دا کور ایشوز آف دا کنٹری اس کے ادھر جو جوڈیشل کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ڈیمینشڈ ہے، اور ٹیکنیکل ایشوز جہاں پہ ہیں ادھر جوڈیشری از ریئلی لیکنگ. اور کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے وی ہیئر کہ ادھر ادھر کوئی نہ کوئی ورک شاپ ہوتی ہے، لیکن بیانڈ دیٹ وی آر ناٹ ہیئرنگ آف میجر اپ اسکلنگ آف جوڈیشل ورکرز، اسپیشلی دا senior judicial officers. Now I'm going to wrap up the show. Thank you Dr. Saab for joining us. Dr. Saab کے ساتھ آج مزیدار باتیں ہوئی. اگر گھنٹہ ڈیڑھ اور ہوتا میرے پاس تو میں وہ بھی جو ہے آج ریکارڈ کر لیتا ان کے ساتھ, because there's so much to talk about and there are not many people like Dr. Waqar جو اس طرح پوزیشنڈ ہوں کہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کو دیکھ پا رہے ہیں اور ڈفرینٹ پالیسی ایریاز کو دیکھ پا رہے ہیں, اور ان کے اوپر انہوں نے انٹیمیٹلی کام کیا, ناٹ جسٹ ود پرائیویٹ سیکٹر بٹ ود the government and with the international governments as well. اور آج کے پروگرام سے if I'm going to gather anything it's going to be کہ ہمیں اپنے ٹیرف اسٹرکچر کے اوپر جو ہم کام کریں, we need to supplement it with industrial regulations, with improving non-tariff barrier situation as well. But we really need to address کہ یہ جو ہمارے پاس جو باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کے لیے ہم انوائرمنٹ کس طرح کا کریٹ کر رہے ہیں. برین ڈرین کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ جو برین ڈرین ہے اس کی وجہ سے ہائیلی اسکلڈ ورکرز جو ہیں they're not in the country, تو باہر جا کے ریمیٹنسز تو بھیج دیتے ہیں, لیکن as far as like developing local capacity is concerned ادھر پھر ہم مار کھا رہے ہیں. And a long way to go still seems like, and at least in the near future ہمیں تو ایک ٹریڈ رجیم کے اندر ٹرن اراؤنڈ نہیں نظر آ رہا. اگر if going by جو چیزیں ابھی ہو رہی ہیں تو مے بی جو ٹیرف اسٹرکچر کے اندر جو چینجز ہیں وہ اگلے 3 سال تک آتے ہوئے شاید اس کے کچھ امپرومنٹس ہوں گے, لیکن جو صحیح لکونہ ہے وہ انڈسٹریل ریگولیشنس کا ہے اور ٹیکسیشن کی ریگولیشنس کا ہے. ادھر جا کے جو ہے نا کام صحیح خراب ہوتے ہیں اور پھر جو بچی کچھ گنجائش رہتی ہے اس کو جوڈیشری جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی ایون جوڈیشری سے دیکھ رہے ہیں, اٹس ہائی ٹائم دیٹ یو تھنک اباؤٹ کہ what is the future of this profession as it relates to where our country is wanting to head towards, and we can't just live in the past all the time. So with that said, Dr. Saab ka bahut shukriya, aap logon ka bahut shukriya for joining me on the show, and until next week, khuda hafiz.